بنو میں 2 روز قبل جو اندھوناک واقعہ ہوا اور جس انداز کی وہاں حالات بنے، وہ سوشل میڈیا پر ایک طویل گفتگو بحث کا باعث بھی بنے. بہت سارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فدا وزیر جو اس وقت بنو میں تھے. اور ایک اور اچھی بات یا یوں سمجھے کہ اہم بات وہ یہ کہ گلہ مند وزیر جو کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور پھر وہ پمس ہسپتال اسلام آباد میں فوت ہو گئے، ان کے قریبی دوست بھی ہیں. تو گلہ مند کے حوالے سے بھی ہم ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ گلہ مند کون تھے، کیوں مقبول تھے پشتونوں میں، اور پشتون علاقوں میں گلہ مند کی قتل پر کیوں دکھ کا اور انتہائی تذبذب کا اور بے بسی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا. ہم بات کرتے ہیں فدا وزیر سے. اچھا، بنو میں پرسوں جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آپ اس سے کچھ دیر پہلے تک وہیں تھے، آپ اس کے بعد وہاں چلے گئے. بنو میں کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو کیر صاحب، بنو میں پچھلے کچھ عرصے سے جو وہاں پہ بدامنی تھی، وہاں پہ حالات خراب تھے پورے پختونخوا میں، لیکن خاص کر بنو میں تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے تھے. لوگ کافی تنگ تھے ان حالات سے. پہلے بھی احتجاج ہوئے، لیکن یہ جو امن کی مارچ کے نام سے یا پشتو میں الستی پاسون امن کے نام سے جو مطلب وہاں پہ اعلان کیا، اس میں ساری جو سیاسی پارٹیاں پی ٹی ایم میں جتنی بھی تنظیمیں تھیں، اساتذہ تھے، وکلاء تھے، سب نے اس کا اعلان کیا کہ بنو میں امن کے حوالے سے ایک بڑا مارچ کریں گے. تو یہ مطلب وہاں پہ لوگ بالکل تنگ آ گئے ان حالات سے. وہ چاہتے کہ بس جو بھی مطلب یہ بدامنی ہے، جو بھی انریسٹ ہے وہاں پہ اس علاقے میں، تو یہ مستقل طور پہ ختم ہو جائے. تو لوگ نکلے. بنو کی تاریخ میں شاید اتنے لوگ نکلے ہوں، مطلب اتنے زیادہ لوگ تھے کہ وہ کور بھی نہیں ہو پا رہے تھے پورے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے پرامن طریقے سے. آپ اگر دیکھیں ان کے ساتھ صرف وائٹ فلیگز تھے، بلکہ کچھ تو پاکستان کے جھنڈے بھی لائے ہوئے تھے وہاں پہ. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، مطلب وہاں پہ پھر ان کے اوپر فائرنگ ہوئی. وہ لوگ جب مارچ ختم ہوا، ڈسپرس ہو رہے تھے، واپس جا رہے تھے، تو راستے تو سارے بند تھے وہاں پہ. تو کیوں فائر کیوں کیا؟ اگر وہ ڈسپرس ہو رہے تھے تو پھر فائر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں فائر کیا؟ یہی تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ مطلب لوگ آپ سے امن مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ جو یہ بدامنی ہو رہی ہے، یہاں پہ جو مطلب طالبانائزیشن ہے، یہاں پہ آپ لوگوں نے گٹ طالبانوں کے دفتر دیے ہوئے بنوں میں. سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ طالبانوں کے دفاتر ہے، کھلے عام وہ گھومتے پھرتے ہیں، کالے شیشوں کی گاڑیاں ہوتی ہے، ان کے پاس گنز ہوتی ہے، لوگوں کو وہاں پہ ڈراتے دھمکاتے. تو مطلب وہ واپس جا رہے تھے. اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کیا. جب وہ ڈسپرس ہو رہے تھے تو اس کیمپ کی طرف سے پھر وہ فائرنگ ہوئی. لازمی بات ہے لوگوں میں غصہ ہے، تو لوگ مایوس ہے، ایسے کچھ نعرے لگائے ہوں گے. ان کے پاس بندوق تو نہیں تھی کہ آپ مطلب انہوں نے فائرنگ کی ہو کیمپ کے اوپر، یا کچھ ایسی حرکت کی ہو کہ اس کو جواز بنا کے آپ ان کے اوپر فائرنگ کرتے. مطلب اگر لوگ صرف بات کرتے، وہ آپ سے امن کا مطالبہ کرتے، تو اس پہ تو مطلب یہ آپ نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر پھر آپ فائرنگ کرتے ہو، ان کو پھر مارے. 30-31 بندے وہاں پہ زخمی ہو گئے، اور ایک جوان لڑکا تھا وہ پھر شہید ہوا وہاں پہ. تو ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ مطلب عوام کی طرف سے کوئی ایسی حرکت کی گئی اس کو جواز بنا کے پھر ان لوگوں پہ، پرامن لوگوں پہ پھر فائرنگ کی جائے. باقی یہ ہے کہ مطلب ہم تو پھر آپ نے فدا کہا کہ لوگوں میں غصہ تو ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پشتون علاقوں میں اور بلوچ علاقوں میں پچھلے کئی دہائیوں سے جو محرومی کا احساس ہے، اور وہاں جس انداز کی ریاستی پالیسیاں ہیں، ڈالر کے لیے وہاں جو جنگ کا وار مشینری کا استعمال ہے، یہ ہم سب اب کے سب سامنے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو چمن کا علاقہ ہے وہاں پر ایک طویل دھرنا جاری رہا. پھر اس دھرنے نے تشدد کی شکل اختیار کر لی. پھر ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ ہی کے نوجوان دوست، آپ کے قریبی دوست تھے گلہ مند وزیر، وہ اسلام آباد میں ان کو دن دہاڑے ان کے اوپر حملہ ہوا، اور پھر وہ اسپتال میں، وہ پھر ان کی فیملی نے غالباً انتظام بھی کر لیا تھا ان کے باہر جانے کا، لیکن ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور وہ اسپتال میں فوت ہو گئے.
یہ سب ہو رہا ہے اور اس سے مسلسل ظاہر ہے وہ جو محرومی کا احساس ہے وہ بڑھ رہا ہے. پہلے تو اچھا میں تھوڑا سا بتائیے غلام وزیر کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے نوجوان لوگ ہیں وہ ظاہر پشتون تو اس کو جانتے ہیں لیکن وہ باہر کے لوگ جو باہر غیر پشتون ہیں وہ نہیں جانتے. ذرا بتائیے غلام وزیر کون تھا اور کیسا شاعر تھا؟ جی توقیر صاحب، گیلامن میرا ساتھی تھا، میرے بچپن کا دوست تھا، اور ہم ایک ہی گاؤں کے، ہمارے گھر بالکل قریب ہے، نزدیک ہے. گیلامن کا اپنا نام حضرت نعیم تھا اور گیلامن اس کا تخلص تھا. مطلب وہ ایک شاعر تھا، شاعری کرتا تھا تو وہ تخلص گیلامن یوز کرتا تھا. ایسی مطلب وہ آسان شاعری کرتا تھا، ایسے الفاظ میں وہ اس درد کو علاقے میں جو ہو رہا ہے اس کو بیان کرتا تھا کہ سب لوگ اس کو سمجھتے تھے، ان کی سمجھ میں آتا تھا، لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ اتنا قابل تھا، میرے ساتھ وہ اسکول میں تھا، میرے بچپن کا دوست ہے. وہ اتنا قابل تھا کہ وہ اسکول میں وہ ٹاپ پوزیشن لیتا تھا. 2-3 سال وہ مسلسل اسکول کو ٹاپ کرتا رہا. پھر وہ غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، پھر اس کے بعد وہ پنجاب آیا، یہاں پہ مزدوری کرتا تھا. اس کے بعد پھر سعودیہ چلا گیا، اس کے بعد پھر بحرین بھی چلا گیا. ایک بار بحرین سے پھر وہ ڈیپورٹ ہوا، وہاں پہ اریسٹ ہوا، پروٹیسٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ بحرین میں، کیونکہ وہاں پہ اس کے اوپر مطلب پابندی تھی. اس نے ٹیچرز کے ساتھ کچھ پورٹریٹ تھی، اس کے ساتھ ایسی ویڈیوز بنائی تھی اور کچھ تصویریں لی تھی کہ اس کے اوپر پھر وہاں پہ اس کے اوپر بین لگایا گیا. پھر اس کو وہاں سے واپس لایا گیا، پھر ملتان اس کو مطلب یہاں پہ جیل میں تھا، پھر 1 مہینہ تقریباً وہ رہا، پھر ریلیز ہوا. ابھی 1 سال پہلے وہ جب اریسٹ ہوا تھا لاسٹ ٹائم، تو اس کو تقریباً 9 مہینے وہ جیل میں رہا، ڈائریکٹ مطلب فوج کے ساتھ وہ رہا. یہاں پہ پشاور میں اس کو اریسٹ کیا ہوا تھا. پہلے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں پہ کس کے ساتھ ہے. بعد میں جب پتہ چلا 6-7 مہینے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. پھر بنو جیل میں رہا، اس کے اوپر جو مقدمات تھے. تو مطلب گیلامن ایک ایسا بندہ تھا کہ لوگ اس کو اس کی شاعری کی وجہ سے پسند کرتے تھے، اور وہ شاعری کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں بھی. مطلب شاعر اکثر ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جس چیز کی دعوت دیتے یا جو چیز اپنی شاعری میں بیان کرتے وہ خود نہیں کرتے، لیکن گیلامن جو کہتا تھا، جو شعر وہ لکھتا تھا، اس کے ساتھ وہ عمل کے میدان میں بھی وہی کرتا تھا. مطلب لوگوں کو جو ہمارے علاقے کے حالات ہے، جو ہو رہا ہے، اس کے اوپر جب وہ شعر لکھتا تھا، جس طرح کی وہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا، تو وہ عملاً بھی خود وہی کرتا تھا. مطلب عمل کے میدان میں بھی اس نے جیلیں برداشت کی، اس کے اوپر FIR تھی، CL میں تھا، شیڈول 4 میں تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. تو بس اس کے ساتھ بھی مطلب ایسے عمل ہوا اسلام آباد جیسے سیف سٹی میں، اور اتنے مطلب وہاں پہ کیمراز ہے، اس کی ساری ریکارڈنگز آئی ہوئی ہے، اس میں لوگ بھی مطلب آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ہیں. ابھی تک نہ کوئی اریسٹ ہوا ہے، نہ کوئی ایسی خبر ملی ہے ہمیں، نہ کچھ ایسا رابطہ ہوا ہے کہ کسی نے اس کے لیے مطلب سنجیدہ کوشش کی ہو اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے. تو ایسا کچھ بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی قتل کے پیچھے کون ہے اور کنہوں نے یہ کروایا ہوا ہے کہ مطلب ایسے شہر میں وہ اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی رسپانس بھی نہیں ہے. مطلب وہ ہم سے بلکہ الٹا ہے کہ ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ رہتے ہیں، ابھی کہاں ہوں گے؟ تو ہم نے ان کو بولا کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں ہوں گے، یہ تو آپ کا کام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے، ان کا پتہ لگانا. اچھا فدا، یہ بتائیے کہ آپ خود بھی PTM کے کارکن بھی ہیں، آپ خود بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. اب پشتونوں میں کتنا غصہ ہے اس وقت، کتنی محرومی کا احساس ہے، کتنی بے بسی ہے؟ تو کیر صاحب، پشتونوں میں اس وقت آپ بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا وغیرہ کو فالو کرتے ہوں گے، آپ کو بھی اتنا پتہ چلتا ہوگا، بہت زیادہ محرومی کا احساس ہے پشتونوں کو، اور بہت زیادہ غصہ بھی ہے لوگوں کو. مطلب مختلف طریقوں سے وہ اظہار بھی کرتے ہیں. آپ نے گیلامن کے مطلب جس طرح اس کا استقبال ہوا مختلف علاقوں سے، جیسے ہی مطلب ہم اسلام آباد سے روانہ ہوئے، راستے میں روڈوں کے دونوں سائڈ پہ لوگ کھڑے تھے، وہ اپنے غم غصے کا اور اس کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار وہ کرتے تھے. پھر پشاور سے مطلب وزیرستان تک راستے میں کرک واٹ ایسے علاقے کہ وہاں پہ پہلے لوگ اتنے نہیں مطلب وہاں پہ
نہ پی ٹی ایم کے ساتھ اتنے وہاں کے لوگ جڑے ہوئے تھے کرک اور کوارٹ کے. ہم حیران تھے خود بھی اس دن کہ کرک اور کوارٹ کے لوگ بھی مطلب اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے تھے کہ کرک اور کوارٹ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تو وہ ہم نے 6-7 گھنٹے میں طے کیا. اتنا ٹائم لگا ہمیں, اتنے لوگ نکل آئے ہوئے تھے. تو ہمیں مطلب اندازہ ہوا کہ مزید جو ہمارے لوگ ہیں وہ بالکل ریاست کی جو پالیسی ہے جنگی اور ڈالری تو اس سے بالکل تنگ ہے. پھر اس کا جنازہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اتنے لوگ آئے پورے پختونخوا وطن سے. اس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. حالانکہ وزیرستان کے حالات کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اتنے لوگ آئے. پھر اس کے مطلب جنازہ ہوا اس کے فاتحہ پہ. اور ابھی جو بنوں میں ریسنٹ مطلب کل لوگ آئے نکل آئے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے. پھر اس کے بعد بھی پورے پختونخوا وطن میں پروٹیسٹ ہوئے, باقی بھی ہو رہے. رزمک کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا کہ انہی حالات کے خلاف پی ٹی ایم نے کیا. تو لوگ تو ابھی نکل رہے ہیں, لوگ بالکل تنگ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بس مزید یہ جو ریاست کی یہ پالیسی ہے یہ بند ہو جائے, یہ ختم ہو جائے, اور یہ جو بدامنی ہے پختونخوا وطن میں یہ مستقل طور پر جو ہے یہ بند ہو جائے. تو لوگوں میں تو بہت زیادہ غم اور غصہ ہے. یہ اب ریاست کو سوچنا ہے اور یہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کی جو بات ہے, ان کی جو تکالیف ہے ان کو حل کرنا ہے, ان کی بات سننی ہے یا نہیں سننی ہے. بلکہ مطلب ہمیں ابھی تک ایسا فیل نہیں ہوا ہے کہ وہ اس چیز میں سنجیدہ ہے, یا انہوں نے کوئی اس طرح رابطہ کیا ہے اس حوالے سے, یا انہوں نے کوئی ایسے سٹیپس لیے ہوئے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ فیل ہو جائے کہ یہ اس پالیسی کو یا اس جنگ کو مزید یہ بند کرنا چاہتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو الٹا ایک اور آپریشن کا اعلان بھی کر دیا ہے پختونخوا وطن میں. تو اس کے خلاف تو لوگوں میں اور زیادہ مطلب تشویش ہے, غصہ ہے. میں خود ابھی گاؤں سے آیا ہوں کچھ دن پہلے, تو وہاں پہ تو لوگ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مزید ایک آپریشن ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزید اتنے تنگ ہیں کہ ہم بس ادھر مرنا پسند کریں گے, ہم اپنا علاقہ مزید نہیں چھوڑ سکتے. کیونکہ امن کے لیے, امن کے نام پر پاکستانی ریاست نے اتنے آپریشنز کر دیے, 1 درجن سے زیادہ آپریشنز, کبھی ضرب عزت کے نام پر, کبھی راہ راست, راہ نجات, کبھی خیبر, کبھی مسواک کے آپریشن. مطلب اتنے آپریشن رد ہوئے. الفساد. پھر آپریشن یہ اعلان کرتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ لوگ نکل جائے اپنے علاقوں سے, آپ کے علاقے میں بدامنی ہے تو یہ بدامنی ختم ہو جائے گی. لوگ اپنے علاقوں سے اس امید کے ساتھ نکلتے تھے کہ یہ مستقل امن آ جائے گا جب ہم واپس آئیں گے اپنے علاقوں پہ. پھر یہ یہاں پہ اعلان بھی کر رہے ہوتے تھے کہ 50% علاقہ کلیئر ہو گئے, 70% علاقہ کلیئر ہو گئے, 80% تک پہنچ گئے. پھر یہ جب کہتے تھے کہ ہم نے 100% علاقہ کلیئر کیا ہے, تو یہ جب 10 سال بعد یہ لوگ آئی ڈی پیز جو ہوتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے اپنے گھروں کو, اس امید کے ساتھ وہ واپس جاتے تھے کہ ابھی ہمارے علاقے میں مستقل امن آیا ہوگا. لیکن جب وہ جاتے تھے تو اپنے بازار دیکھتے تھے کہ وہ مسمار بلڈوز کیے ہوئے ہیں, وہ اپنے گھر دیکھتے تھے وہ بھی مسمار ہوتے تھے, بمباریاں اس کے اوپر ہوئی ہوتی تھی. اور جو امن ہے وہ مطلب پہلے سے زیادہ خراب ہوتا تھا, ٹھیک نہیں تھا امن. ابھی نارتھ وزیرستان میں آپریشن ضرب عزت کے بعد 800 سے زیادہ صرف ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں. آپ خود اندازہ لگائے کہ یہ امن آیا ہے یا امن خراب ہو گیا ہے. تو لوگ تو ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے آپریشن کا نئے عزم استحکام کا, تو یہ کسی قیمت پر بھی یہ ہمارے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے اس کے خلاف جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں ہوں عاطف توقیر, امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. بنوں میں 2 روز قبل جو اندھوناک واقعہ ہوا اور جس انداز کی وہاں حالات بنے وہ سوشل میڈیا پر ایک طویل گفتگو بحث کا باعث بھی بنے. بہت سارے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فدا وزیر جو اس وقت بنوں میں تھے. اور ایک اور اچھی بات یا یہ سمجھے کہ اہم بات وہ یہ کہ گلامند وزیر جو کچھ دن پہلے اسلام آباد میں ایک حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے اور پھر وہ پمس ہسپتال اسلام آباد میں فوت ہو گئے, ان کے قریبی دوست بھی ہیں. تو گلامند کے حوالے سے بھی ہم ان سے تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ گلامند کون تھے, کیوں مقبول تھے پشتونوں میں, اور پشتون علاقوں میں گلامند کی قتل پر کیوں دکھ کا اور انتہائی تذبذب کا اور بے بسی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا.
ہم بات کرتے ہیں فدا وزیر سے. فدا السلام علیکم. دوستوں ہم بات کر رہے تھے فدا وزیر سے. تفصیلی طور پر ہم نے ان سے جانا کہ کیا صورتحال ہے, پشتون علاقوں میں کس انداز کی بے بسی کا عالم ہے, اور خاص طور پر نوجوان شاعر, مقتول شاعر گلا من وزیر کے ساتھ کیا ہوا.